آپ لوگ شاید جانتے نہیں کہ ہمیں خاص قسم کی تفریح کا مزہ آتا ہے۔ وہ تفریح یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک عورت بھوک کے تقاضوں کے ہاتھوں ناچ رہی ہو، اور ناچ ایسے رہی ہو کہ مختصر ترین کپڑے اس نے پہنے ہوں، یعنی کہ عورت کا ننگا ناچ ہو۔ لاہور کے کمرشل تھیٹر کے اچھے خاصے ڈراموں میں آپ نے 6 7 ڈانس ڈال دیے، اور چونکہ لوگ دیکھنے ہی ڈانس آتے تھے تو آہستہ آہستہ آپ کی اداکارائیں ختم ہوتی چلی گئیں تھیٹر سے، اور ان کی جگہ صرف اور صرف رقاصاؤں نے لے لی۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے خود جا کے لاہور کے مختلف تھیٹرز کے اندر چھاپے مارے۔ چھاپے مارنے کے بعد انہوں نے تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اب مانیٹرنگ ہوگی ہر تھیٹر کی، ہر سٹیج کی۔ خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر کی ایک اور ایپیسوڈ ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا پتہ تو ہوگا، میرا نام ڈاکٹر عمر عادل ہے۔ چھوٹا سا گلہ پہلے آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے کامنٹس میں دیکھتا ہوں، بہت تعریف کے، بار بار مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا کیا کہ آپ دوبارہ آ گئے اور یہ وہ، مگر کچھ دل جلے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب مزہ نہیں آتا، اب آپ وہ باتیں نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں جس دور سے گزر رہا ہوں، میرا ملک جس دور سے گزر رہا ہے، پھونک پھونک کے ایک بات کرنی پڑتی ہے۔ میں نے 4 مہینے جیل کاٹی ہے کچھ نہ کہنے کی پاداش میں، اور آپ سوچیں کچھ کہوں گا تو کیا ہوگا، تختہ دار ہی رہ گیا ہے۔ کو میں اس سے ڈرتا نہیں، اور میں حق اور سچ پہ قائم رہنے کو بے انتہا اہم بات سمجھتا ہوں، مگر صرف آپ کے اکسانے پہ میں اپنی جان کو اتنا سستا نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اپنے بچوں کے لیے کسی مزید پریشانی کا باعث بننا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے تمام لوگ جو حق اور سچ کو سننا چاہتے ہیں اور جو تنقید کرنا چاہتے ہیں، آئیے بسم اللہ، آپ کو کیا چاہیے؟ اپنا فون نکالیں، اس کا کیمرہ آن کیجئے، اپنی ویڈیو بنائیں، جی بھر کے تنقید کیجئے، جی بھر کے گالیاں نکالیے، جی بھر کے جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتیے، خود لگا دیجئے۔ وہ تمام لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اب مزہ نہیں آتا، اب وہ والی کاٹ دار باتیں نہیں رہیں، تو اس کاٹ کو اپنی گردن پہ محسوس کیجئے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج کل کے دور میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ باتیں کرنے کی بات کرتے ہیں اور تنقید کی بات کرتے ہیں۔ خدا را جس کو مجھ پہ اعتراض ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں وہ کاٹ دار تنقید نہیں کرتا، وہ خود کر لے اور پھر دیکھے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کچھ کہا میں اس پہ قائم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ پہ قائم رہنا ان کی سنت ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا اہل بیت کو جو سزائیں ملی ہیں یزید جیسے ملعون کے ہاتھوں، وہ حق اور سچ پہ قائم رہنے کی سزا نہیں ملی ان کو کیا؟ اس لیے چھوڑ دیجئے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت بدل جاتا ہے، معاملے پلٹ جاتے ہیں، تختے الٹ جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب کھل کے سب باتیں ہوں گی، آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی۔ اور میری کیا حیثیت ہے، نہ میں کوئی بہت بڑا جرنلسٹ ہوں، نہ کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، نہ کوئی بہت بڑا اینالسٹ ہوں۔ مجھ جیسے معمولی آدمی کے ویلاگز کو اس قدر سینسٹیو سمجھا گیا کہ مجھے اتنی سزا کے لائق سمجھا گیا، تو میں واقعی تھوڑا سا کیئرفل ہو جاؤں تو بری بات نہیں ہے، اور واقعی یقین کیجئے یہ میرا کام نہیں ہے۔ باہر طور آپ میں سے وہ تمام لوگ جو میری وہ باتیں یاد کرتے ہیں، کچھ دیر اور انتظار کر لیں یا پھر خود باتیں شروع کر دیں، بلا وجہ تنقید نہ کریں۔ بیٹھ کے لوگوں کا کہا سننا بہت آسان ہے، مگر خود حق کی آواز بلند کرنا جب آپ کریں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے تھوڑا سا غصہ اس بات پہ چڑھا کہ جب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور کال کوٹھڑی میں اپنے دن گزار رہا تھا اور 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، تب آپ میں سے کتنے لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی؟ کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ اس آدمی کو بلا وجہ یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کتنے لوگوں نے یہ چاہا کہ مجھے ملنے کے لیے آئیں؟ کوئی نہیں۔ ارے تماشبین بہت ہوتے ہیں، مگر جب آپ کا تماشا بن جاتا ہے تب کوئی نہیں آتا۔ اس لیے میں نے دل میں یہ سوچا تھا، اور برا نہ مانیے گا، کہ آپ کی قوم اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی حق کی آواز اٹھائی جائے، اس لیے کہ آپ حق کے قدردان نہیں ہیں۔ آپ بولتے کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اندر گئے ہوئے آدمی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیوں اندر گیا۔ مجھے یہ بھی گلا ہے کہ ڈاکٹروں نے کبھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائی۔
جب میں باہر آیا تو میں نے کسی کے سامنے کہا، اور میرا ڈاکٹروں کے بارے میں گمان بہت برا ہے، میرا منہ نہ کھلوائیے گا کہ ڈاکٹرز جیسا غیرت کی جتنی کمی انہیں پائی جاتی ہے، ان کے مریضوں میں وائٹامن کی اور آئرن کی اور آیوڈین کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی ڈاکٹروں کے اندر غیرت کی ہے، جرت کی ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ وہ ڈاکٹر جو کہ سرکاری نوکری کر رہے ہوں۔ تو میں نے کسی کے سامنے جب یہ گلہ کیا کہ کسی ڈاکٹر نے میرے لیے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کو یوں اندر کر دیا گیا ہے جس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق، کوئی وابستگی نہیں ہے، تو انہوں نے بہت اچھا مجھے جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کون ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت سینئر گائنیکالوجسٹ ہیں جو عرصہ پونے 2 سال سے ایک جیل میں قید ہیں، ان کی عمر آپ سے تقریباً کوئی 18 سال زیادہ ہے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا رہی ہیں، ہزاروں لوگوں کی ٹیچر رہی ہیں، ہم نے تو ان کے لیے کسی کو آواز اٹھاتے نہیں دیکھا۔ اور یہ میں خاص طور پہ ان خواتین پہ چوٹ کر رہا ہوں، اور خوب چوٹ کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ وہ امراض نسواں کی ماہر ہے۔ امراض نسواں کی ماہر تو ہوں گی، بچے شچے پیدا کرتی ہوں گی، حمل گراتی ہوں گی، مگر اپنی آواز اٹھانے کی ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے۔ اتنی بڑی ٹیچر ہیں، اتنے زیادہ گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیٹرشن کو انہوں نے پڑھایا ہے، کتنے لوگوں کے بچے پیدا کیے، کتنوں کو بچے پیدا کرنا سکھایا، آپریشن کرنے سکھائے۔ کوئی ایک پورے ملک کی مجھے ماہر امراض نسواں یہ بتا دے کہ میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، میں نے ان کے لیے کچھ کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کی روزانہ کانفرنسز ہوتی ہیں، سوسائٹی آف گائنیکالوجسٹ آف پاکستان کی کانفرنس ہو رہی ہے، اینٹی پارٹم ہیمریج کو بیٹھ کے رو رہی ہیں، پوسٹ پارٹم ہیمریج کو بیٹھ کے رو رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی اور پیچیدگیوں کو بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے سینئرز کے لیے کچھ کر سکی ہیں؟ آپ یقین کیجئے جتنا میری نظروں میں ماہر امراض نسواں بالخصوص اور ڈاکٹر بالعموم گر گئے ہیں، شاید کوئی اور نہیں گرا۔ اینڈ آئی ہیو گڈ ریزن ٹو ایکچولی فیل دس وے اینڈ ہیو دیز فیلنگز اباؤٹ یو۔ آپ کو اعتراض ہے، آپ کر کے دیکھیں، پھر میں بھی آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جس دن آپ اندر جائیں گے، مگر آپ اندر کیوں جائیں گے؟ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ کے جونیئرز کے سامنے، آپ کے عملے کے سامنے کوئی آپ کو ذلیل کر جائے، نہ عملے کی زبان ہلے گی، نہ آپ کی زبان ہلے گی، اور اس حد تک آپ ذلیل ہوں گے کہ آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ یو شوڈ بی فائرڈ ٹوڈے، اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ، بلکہ آپ میں تو یہ کرم کیا جائے گا کہ شکر کریں کہ صرف آپ کو نوکری سے برخاست کیا جا رہا ہے، اور آپ اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ آپ کو قید نہیں کیا جا رہا، آپ کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا۔ اس لیے اس طبقے سے تو باتیں رہنی دیجئے، مگر ایک بات میں آج جو جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا میرے دل کے اور نزدیک ہے۔ میرے دل میں ان خواتین کی بہت عزت ہے کہ جو اپنے مختلف ٹیلنٹس کے بلبوتے کے اوپر زمانے کے سامنے اپنی روزی روٹی کماتی ہیں، وہ گلوکارائیں ہوں، اداکارائیں ہوں، ماڈلز ہوں۔ آپ یقین کیجئے اس معاشرے میں ایک عورت کا ان فیلڈز کے اندر آنا اور ان فیلڈز میں اپنا نام پیدا کرنا اور یہاں پہ یوں زندگی بھر محنت کرنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ لوگ جن کو گانے والیاں، ناچنے والیاں کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ گانے والیاں وہ ہیں جو ہماری بنجر، بوجھل اور بالکل بانجھ قومی زندگی کے اندر ایک غنا کا رنگ بھرتی ہیں، ایک انتہائی خوبصورت اپنی مدھر آواز سے ہمارے کس قدر دکھے ہوئے دلوں پہ مرہم کی طرح اپنا ہاتھ رکھتی ہیں، اور اپنی اداکاری سے ہمیں کیا کیا اچھی باتیں سکھاتی ہیں۔ میں بے انتہا عزت کرتا ہوں ہمارے ملک کی آرٹسٹس کی، ہمارے ملک کی ہیروئنس کی، ہمارے ملک کی ڈرامہ آرٹسٹ کی، ہمارے ملک کے ووکل آرٹسٹ جو خواتین ہیں، کس قدر محنت کا کام ہے۔ آپ کہتے ہیں پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہیں، اور جو لفظ آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، توبہ استغفار۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو خود شرم نہیں آتی کہ آپ ایک عورت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ایسی عورت کے لیے جو بالکل اسی طرح کی عورت ہے جو آپ کی ماں کی طرح ہے، جس سے آپ نے جنم دیا، ویسی ہی عورت ہے جس کے ساتھ آپ روز ہم بستر ہوتے ہیں اور آپ کی اولاد پیدا کرتی ہے۔ آپ کی بیٹیوں جیسی لڑکیاں ہیں جن کے اوپر 10 سب پھپتیاں کستے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بہت عمدہ مرد، بہت اچھا معاشرہ، بہت اچھی اسلامی مملکت سمجھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ میں بڑے افسوس سے آپ کو آج ایک بات بتاؤں، اور مجھے اس بات پہ غصہ چڑھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ پچھلے تقریباً کتنے سالوں سے میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ ہمارے ہاں پاکستانی قوم کا جو تکیہ کلام ہے، پاکستانی قوم کے مردوں کا جو تکیہ کلام ہے،
یعنی کہ اس کے بغیر ان کی گفتگو کا ایک جملہ مکمل نہیں ہوتا، وہ پتہ کیا ہے؟ ماں کی گالی۔ وہ پتہ کیا ہے؟ بہن کی گالی۔ وہ ماں جو مر چکی ہے، آپ دوسرے کو بات کرتے کرتے آرام سے جو کہتے ہیں، کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ کہ اس آدمی کا اپنی ماں سے کون سا رشتہ ہے؟ اور وہ بہنیں جو شاید گھر بیٹھے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ بہن کی گالی دیتے ہیں تو یقین کیجئے اپنا جوتا اتار کے اپنے منہ پہ مارتے ہیں اور مارتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا منہ ٹوٹ جانا چاہیے اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے۔ ماں کی گالی، بہن کی گالی، عورت کو درمیان میں لا کے ہر قسم کی گالی دینا ہمارا قومی وتیرہ ہے، اور جس قوم کا یہ وتیرہ ہو وہ پھر رمضان میں آہا ہا ہا جھوم جھوم کے یہ کہیں کہ ہم سیدہ زادی کے ماننے والے ہیں، ہم بی بی آمنہ کے ماننے والے ہیں، ہم بی بی خدیجہ کے ماننے والے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یا تو ان کو ماننا چھوڑ دیجئے یا اپنی ماؤں بہنوں کو یہ گالی دینا چھوڑ دیں اور اپنا تقیہ کلام بدل لیں۔ باہر طور مجھے اس بات پہ آج واقعتاً بے طرح غصہ آیا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، 3 دفعہ میں نے ان کو ٹوکا ایک 2.5 منٹ کی ملاقات میں کہ خدا کا واسطہ ہے، رمضان کے دن ہے، یہ بکواس مت کیجئے۔ آپ جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں میری روح کانپ رہی ہے۔ انہیں یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو مجبور ہوں، جب تک میں ماں بھن دی گالی نہ کر لواں میری گفتگو دا مینوں مزہ نہیں آندا، گالے 'چ زور پیدا نہیں ہوندا، گالے وچ وزن نہیں پیدا ہوندا۔ جس قوم کے مردوں کی باتوں میں وزن تب پیدا ہو کہ جب ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو رگیدا جائے، میرے خیال میں اس قوم کے مردوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی مردانگی نہیں ہے۔ ایک بات جو ریسنٹلی ہوئی ہے وہ یہ ہوا کہ ہماری ایک صوبائی وزیر ہیں جن کا نام بی بی عظمہ بخاری ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے اپنی باس یعنی کہ سی ایم پنجاب کے کہنے پہ یا ان کی سپورٹ سے ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا ہے، اور میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ قدم بہت اچھا ہے۔ اور وہ انقلابی قدم یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے کمرشل تھیٹر کے اوپر جو خواتین کے ڈانس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک خاص حدود و قیود کو مقرر کیا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کھل کے کہتا ہوں، اس بات پہ بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا، صرف ایک آدھ دفعہ بات کی گئی ہے۔ آپ لوگ شاید جانتے نہیں کہ ہمیں خاص قسم کی تفریح کا مزہ آتا ہے۔ وہ تفریح یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک عورت مجبور اپنے بھوک کے تقاضوں کے ہاتھوں ناچ رہی ہو، اور ناچ ایسے رہی ہو کہ مختصر ترین کپڑے اس نے پہنے ہوں، یعنی کہ عورت کا ننگا ناچ ہو۔ اور صرف آپ کو یہ مزہ نہیں آتا، آپ کا دل کرتا ہے کہ عورت ناچتے ناچتے صرف اپنے بے سطر بدن کو آپ کے سامنے پیش نہ کرے بلکہ اشاروں سے آپ کو جسم کے ان نازک حصوں کے بارے میں بھی بار بار یاد دلوائے کہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، جن کو آپ شرم گاہیں کہتے ہیں۔ شرم گاہ شرم کھانے کی چیز ہے، مگر بے شرموں کے لیے شرم گاہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کی تفریح کا باعث بنتا ہے، اور یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں ایک ایسے مرد کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت کو نچوائے اور اس کے ناچنے سے خود حظ اٹھائے، یعنی کہ لطف اٹھائے۔ لعنت ہے ایسے آدمی پہ۔ وہ کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جنس ہے جس نے اسے جنم دیا ہوا ہے؟ یہ بھولتے ہیں، ہر وقت بھولتے ہیں۔ جس کو وہ نچوا رہے ہیں کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے یا کسی کی ماں نہیں ہے؟ اور وہ جس مجبوری سے ناچ رہی ہے کیا آپ کو وہ نہیں پتا؟ لاہور تھیٹر کے اوپر بہت عرصے سے اس قسم کے ڈانس پیش کیے جاتے تھے کہ یقین کریں انسان کانپ اٹھتا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی فراوانی سے وہاں پہ عورت کے جسم کی نمائش تھی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی کو چھوڑیے، جمہوریہ تو خیر ایک مذاق بن گیا ہے، پاکستان کیا؟ یہ نہیں یقین آتا تھا کہ یہ انسانوں کی آبادی ہے، یہاں پہ انسان بستے ہیں اور بھیڑیے نہیں بستے۔ خواتین و حضرات، یہ بات اتنی بڑھ گئی، اور شاید اس کے بہت سارے عوامل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں بازار حسن تھا۔ بھائی ایک بہت ہی نیک صاحب آئے جنہوں نے جمہوریت کا بھی گلا مروڑ کے رکھ دیا اور ساتھ سوچا کہ بھائی میری عاقبت تب سنورے گی جب میں نے ان سب لوگوں کی تو جمہوریت کو تباہ کر دیا اور اپنی آمریت کو کئی سالوں پہ مسلط کیا، مگر اب میں ان عورتوں کی اس آبادی کو بھی خالی کر کے
ان کا چولہا سب کچھ یہاں سے ختم کر دوں اور اس علاقے کو بند کر دوں تو شاید میں خلیفۃ المسلمین کہلاؤں. یہ اور بات ہے کہ آج اس کا جبڑا کہیں دبا ہوا ہے اور پتہ نہیں جبڑا اس کا ہے یا اس کے کسی ساتھی کا, اور وہاں کوئی وہاں پہ کوئی انعام دینے اس آدمی کو نہیں جاتا, بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کے اس عامر کے اوپر 10,000 پھپتیاں کسی جاتی ہیں کہ تمام برائیوں کا آغاز وہیں سے ہوا. تو خیر وہاں پہ ہمارا جو یہاں پہ ریڈ لائٹ ایریا تھا لاہور کا, ایک زمانے میں بڑا فلرش کر رہا تھا. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کے حق میں ہوں, میں ایک بات کے حق میں ہوں. آپ کا گھر ہے نا بہت عالی شان, اس میں آپ نے گندگی کے نکاس کے لیے ایک نالی یا ایک فلش سسٹم یا ایک گٹر بنایا ہوتا ہے. اگر آپ وہ بند کر دیں تو پتہ چلے گا کہ گندا بدبودار متعفن پانی آپ کا پیشاب پاخانہ, آپ کے ڈرائنگ روم, بیڈ روم, کچن, ہر جگہ پھیل جائے گا, کیونکہ اس گندگی کے نکاس کا راستہ آپ نے بند کر دیا. معاشرے کے اندر بھی ہر قسم کی گندگی کے نکاس کا ایک راستہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ہوس اس طرح کی ہو کہ وہ جا کے جب تک کسی طوائف کے کوٹھے کو وزٹ نہیں کرتے ان کا کام نہیں بنتا. تو شاید ایک سوسائٹی کے پنپنے کے لیے, ایک سوسائٹی کی صفائی کے لیے مخصوص علاقوں کو الگ کر دیا جاتا ہے جہاں لوگ اپنی ہوس کی یہ پیاس بجھانے کے لیے جاتے ہیں. اس سے پورا معاشرہ ان کی ہوس سے متاثر نہیں ہوتا. ان کے اندر کا بھیڑیا وہاں رات گزار کے صبح پھر انسان بن کے واپس آ جاتا ہے سوسائٹی میں, اور ہماری سوسائٹی میں آ کر وہ دوبارہ کم سن بچوں کو, بچیوں کو, بوڑھی عورتوں کو, حتیٰ کہ لاشوں کو آ کے نہیں بھنبھوڑتا. مگر جب یہ سب بند کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ مردوں کو تو چاہیے کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ. مجرے کی ایک روایت ہے, اور جو مجرا ہمارے ہاں ریڈ لائٹ ایریا میں ہوتا تھا, کم از کم وہ مجرے جن کو میں جانتا ہوں یا میں دیکھ چکا ہوں, ان کے اندر شرافت کا ایک پہلو ہوتا تھا. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب مجرا اور شرافت کا پہلو؟ جی ہاں, مجرا اور شرافت کا پہلو. ہمارے ہاں لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا بازار حسن کی ناچنے والی لڑکیاں پوری آستین کی قمیض پہنتی تھیں, گلا نیچا نہیں پہنتی تھیں, شلوار قمیض ان کا لباس تھا. ان کے پاؤں میں گھنگرو ضرور ہوتے تھے کیونکہ یہ ایک طریقہ تھا مجرا کرنے کا. اور اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوتی تھیں اور دوپٹہ بھی کمر سے باندھا ہوتا تھا, اور ایک بڑی حسین چیز ہوتی تھی. واقعتاً برا نہ منائیے, دیکھنے کی چیز ہوتی تھی, اس لیے کہ اس میں فن کا پہلو نمایاں ہوتا تھا, اس میں غنائی پہلو نمایاں ہوتا تھا. زندہ گانے کے اوپر زندہ ڈانس دیکھنا واقعتاً ایک تفریح کی بہت بڑی قسم تھی. بہر طور آپ کو نہیں پسند تو نہ دیکھیے, آپ ہی کے بھائی بندے ہیں جو مرتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے. جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو اس کا ایک نکاس یہ ہوا, اس کی ایک شکل یہ نظر آئی کہ لاہور کے کمرشل تھیٹر کے اچھے خاصے ڈراموں میں آپ نے 6-6, 7-7 ڈانس ڈال دیے. اور چونکہ لوگ دیکھنے ہی ڈانس آتے تھے تو آہستہ آہستہ آپ کی اداکارائیں ختم ہوتی چلی گئیں تھیٹر سے, اور ان کی جگہ صرف اور صرف رقاصاؤں نے لے لی. اور رقاصائیں بھی ایسی کہ جو ہر قسم کا بیہودہ اشارہ کرنے پہ ہر وقت تیار تھیں. میں سب کو برا نہیں کہتا, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج پہ ڈانس کرنے والیوں میں سے ایک میری جاننے والی ہیں جن کی میں بے انتہا عزت کرتا ہوں, بلکہ 2 بہنیں ہیں. سب سے پہلے تو بی بی نرگس ہیں. بی بی نرگس, ان کو غزالہ کہا جاتا ہے, ان کا نام بھی غزالہ ہے. بی بی نرگس جیسی بڑی اسٹیج کی فنکارہ اور ان سے زیادہ عمدہ ڈانسر شاید لاہور اسٹیج کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. میں نے ان کے کتنے ہی ڈرامے دیکھے ہیں. اس عورت کی اسٹیج پریزنس, ان کا وہ جم کے کھڑے ہونا اور بہترین میل کامیڈینز کے ساتھ مقابلے پہ اداکاری کرنا, ان کے ہر جملے کا برجستہ جواب دینا, وہ ان پہ ختم ہے. اور اس کے ساتھ جب نرگس ڈانس کرتی تھیں تو میں سچ آپ کو بتاؤں کہ ان کے بہت سارے ڈانس ایسے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. کچھ ایسی ایک اس میں ڈانس میں کیفیت ہوتی تھی, اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی بی بی نرگس نے کسی قسم کا کوئی بیہودہ اشارہ یا کوئی ایسا سٹیپ کیا ہو جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں یہ اخلاقیات کے معیار سے نیچے گرتا ہوا ہے. بی بی نرگس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ماشاءاللہ وہ مذہبی بیانات کی طرف ان کا رخ ہو چکا ہے.
وہ ایک بہت بڑا بیوٹی پارلر چلاتی ہیں اور اس کے لیے رزق حلال کماتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کام انہوں نے اسٹیج پہ کیا ہے میری نظر میں وہ بھی رزق حلال ہے، کیونکہ ایک اسٹیج ڈرامے میں 3 دفعہ پوری قوت سے ڈانس کرنا، اداکاری کرنا، مکالمے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پوری مزدوری ہے۔ میں نے کہا کہ دوسری خاتون بھی مجھے بے انتہا عزیز ہیں، ان کا نام دیدار بیگم ہے۔ دیدار نرگس کی چھوٹی بہن ہے، کس قدر سلجھی ہوئی، کس قدر عمدہ اخلاق کی مالک، کس قدر اعلیٰ دوست کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے میرے دل پہ میں کیا کہوں، میرے پورے جسم کے ذہن پہ ایک اچھا اثر پڑا ہے۔ انتہائی عمدہ، انتہائی ٹیلنٹڈ، انتہائی خوش گفتار، انتہائی خوش لباس اور خوش خوراک بھی، بس یہ مجھے گلا ہے۔ کھاتی بہت ہیں، لگتا نہیں ہے، ہمیشہ سے بہت دبلی ہیں، اور مجھے سے لوگوں کے لیے تو کتنا عذاب ہے کہ یا اللہ پانی دا گلاس پیوی ہے تینج لگ رہا ہے جو میں کرتا دیسی گھیو جڑا ہے وہ پی لیا ہے۔ میں خواتین و حضرات صرف آخری چند منٹوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت بڑھ گئی۔ ایسی خواتین لاہور تھیٹر پہ آ گئیں کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے تھیٹر نہ رہا، کچھ اور بن گیا۔ میں یہاں چاہوں گا کہ میرے جو ایڈیٹر صاحب ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ کلپ دکھائیں، تاکہ آپ میں سے وہ لوگ اور خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ کبھی تھیٹر جا کے خود نہیں دیکھتے، ذرا یہ دیکھیں کہ جس قسم کی توہین عورت کی جا رہی ہے، اور وہ کمائی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کمرشل پرپزز کے لیے کی جا رہی ہے، کیا اس کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایک خاتون کو یہ خیال آیا جن کا نام عظمہ بخاری ہے کہ اب بہت ہو گئی، مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے خود جا کے لاہور کے مختلف تھیٹرز کے اندر چھاپے مارے، چھاپے مارنے کے بعد انہوں نے تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اب مانیٹرنگ ہوگی ہر تھیٹر کی، ہر سٹیج کی۔ اگر کہیں بھی ہمیں اس قسم کا گانا، اس قسم کا ڈانس نظر آیا کہ جو اخلاقیات کے معیار کے پست ترین معیار پہ پہنچ رہا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس خاتون کو بین نہیں کرتے اور تھیٹر کو سیل نہیں کرتے۔ ایک دم سے اتنی فورسفل چیز کرنا آسان کام نہیں، لیکن گورننس کی ایک عمدہ مثال یہ ہے کہ اس کے بعد سے یکدم، یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں لاہور میں سب سے کم بےہودگی ہوتی تھی، سب سے زیادہ بےہودگی ان دور دراز علاقوں میں ہوتی تھی جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میاں چنو کا تھیٹر، سرائکی بیلٹ کا تھیٹر، لائل پور کا تھیٹر، گجرانوالہ کا تھیٹر، ساہیوال کا تھیٹر، کس جگہ کی آپ کو میں بات بتاؤں کہ وہاں پہ کس قسم کے گانے نہیں ہوتے تھے، اور ایک خاتون کا اپنی چھاتیاں نکال دینا ایک عام چیز تھی۔ سوچئے آپ کے ہاں اسٹرپ ٹیز کسی زمانے میں ہوتا تھا کراچی میں، اور ابھی بھی چھوٹے چھوٹے شہروں کے سٹیجز کے اوپر اسٹرپ ٹیز ہوتا ہے۔ اسٹرپ ٹیز کا یہ مطلب ہے کہ یو اسٹرپ یور سیلف آف دا کلوتھس۔ پھر ایسی حرکتیں ہیں کہ جو مہین سا کپڑا کسی شرم گاہ پہ پڑا ہوتا تھا، وہ بھی برائے نام اور صرف برائے تکلف ہوتا تھا، اس کے متعلق جو اشارے کیے جاتے تھے، جو اس کے ساتھ حرکتیں کی جاتی تھیں، وہ یقین کیجئے کسی بھی 3X قسم کی پورنوگرافی سے بھری ہوئی فلم سے زیادہ بدتر اور زیادہ مجرب اخلاق تھی۔ خواتین حضرات، میں نے پھر اس کے بعد جا کے خاص طور پہ اپنے طور پہ دیکھا کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے اس سلسلے میں۔ میں بے انتہا مشکور ہوں اپنے ایک دوست کا۔ میرے ایک دوست ہیں جو مجھے بے انتہا عزیز ہیں، ان کا نام جناب ہارون بٹ صاحب ہے۔ ہارون بٹ صاحب کی مہربانی یہ ہے کہ جب وہ لاہور آتے ہیں تو چند دنوں کے لیے میری زندگی گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ میں نے ان کو ایک درخواست کی کہ ہارون میری جان آپ آئے ہوئے ہیں تو کیسر ثناء اللہ خان صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کیسا ڈرامہ تماثیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسر ثناء اللہ خان صاحب واقعتاً ان چند عمدہ ترین تھیٹر کے پروڈیوسرز کے اندر شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے کسی بھی کام کو کبھی بھی پستی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ ان کے ڈرامے دیکھ کے میں ہمیشہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اور وہ ایک واقعی ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو پھر میں اور ہارون بٹ خوشی خوشی تماثیل تھیٹر گئے، جہاں پہ جاتے ہی میرے دل کے قریب دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جناب نسیم وکی صاحب
اور ایک ہنی البیلا، ان دونوں کی شکلیں دیکھتے ہی میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے صورتیں ہی ایسی دی ہیں اور ایسے نیک اور با اخلاق لوگ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کاش کہ آپ ان کو جان سکتے تو پھر شاید آپ مجھ سے بھی بہتر الفاظ استعمال کرتے جو میں نے ان کے لیے کیے ہیں۔ خیر، ڈرامہ وہاں چل رہا تھا، پتہ چلا کہ 4 خواتین نے اس میں مختلف رولز ادا کرنے ہیں، نوجوان فنکارائیں تھیں، مجھے سب کے نام تو یاد نہیں لیکن سب ماشاءاللہ بہت ہی خوش شکل خوش بدن عورتیں تھیں۔ ڈرامے کے دوران کئی جگہ ڈانس کی سچویشن آئی، سچویشن کے مطابق ڈانس ہوا، ڈانس اس کے ڈرامے کے ختم ہونے کے بعد بھی سب نے ایک ایک پیش کیا، کہیں ایک سٹیپ ایسا نہیں تھا کہ میں شرم سے اپنی نظریں جھکاتا، کہیں ایک سٹیپ ایسا نہیں تھا کہ اگر میرے ساتھ میری بیٹی بیٹھی ہوتی تو میں کہتا چلو بیٹا گھر چلیں ہم غلط جگہ آ گئے ہیں، کہیں ایک سٹیپ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو اپنے کسی دوست کو لے جاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفورسمنٹ ہو جائے تو بہت سارا گند صاف کیا جا سکتا ہے۔ کیسر ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے جو بی بی عظمہ بخاری نے اٹھایا ہے، اور اس قدر عمدگی سے اٹھایا ہے اور اتنی سختی سے اسے انفورس کیا ہے کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جس کی مانیٹرنگ ایک خاص جگہ پہ جا کے کی جا رہی ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی تھیٹر کی انتظامیہ کسی کیمرے کے ساتھ کوئی خلل ڈالتی ہے کہ گانا چلتا رہے اور کیمرے والوں کو پتہ نہ چلے، اسی وقت آ کے تھیٹر کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ مجھے وہاں پتہ چلا کہ 2 خواتین ہیں جن کو بین کر دیا گیا ہے، ان میں سے ایک کا نام اداکارہ خوشبو ہے اور ایک کا نام آفرین پری ہے۔ آفرین پری صاحبہ کو تو میں نہیں اتنا جانتا، لیکن اداکارہ خوشبو سے میری کئی دفعہ ملاقات رہی ہے اور میں ان کو اپنے دوستوں میں گنتا ہوں۔ صرف درخواست اتنی کرنی ہے عظمہ بخاری صاحبہ سے، بین تو آپ نے کر دیا، ایک دفعہ ان خواتین کو چانس دیجیے۔ یہ جتنی منجھی ہوئی فنکارائیں ہیں مجھے یقین ہے یہ آپ کی بتائی ہوئی پالیسی کے مطابق سٹیج پہ کام کر سکتی ہیں، ان کو بین مت کیجیے، اس لیے کہ ان کی بھی برسا برس سے روٹی تھیٹر کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ نے ایسے انتظام کر دیے ہیں کہ اب یہ روٹی تھوڑی بہت عزت سے کمائی جا سکتی ہے، تو ان کو بھی اپنے فولڈ میں لیجیے۔ یہ بھی عورتیں ہیں، ان کو بھی عزت سے جینے کا حق حاصل ہے۔ آپ اسے میری درخواست یا سفارش سمجھ لیجئے یا نہ سمجھیے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جہاں اتنا اچھا قدم عورتوں کی عزت کے لیے اٹھایا ہے وہاں ان عورتوں کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ تھیٹر پہ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آئیں گی اور اتنا عمدہ کام کریں گی کہ نہ آپ کو اعتراض ہوگا نہ ان کے چاہنے والوں کے دل میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ ایک آپ کو بات بتاؤں اور آخری بات ہے، ہم لوگوں کی بھی عادتیں آہستہ آہستہ سدھریں گی۔ جس ڈرامے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں بہت اچھے کپڑے پہنے سب نے، بہت اچھے گانوں پہ ڈانس تھا، اور میں باہر نکلا تو وہاں پہ ایک پرانے تھیٹر کو دیکھنے والے صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے بی بی عظمہ بخاری کی انفورس شدہ نئی اخلاقی پالیسی کے بعد آپ کو سٹیج کے ڈرامے میں کوئی کمی محسوس ہوئی؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بالکل انج ہی ہے کہ تسی ایڈے سونے سونے آلوਆਂ ਦਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਓ، ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਲੂ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀ ਵੈਕਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਮੀ ਮੋਮੀ ਆਲੂ ਹੋਣ, ਡਬਲ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਧਨੀਆ ਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਚ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਚਮਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਮਕ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਨਮਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ نے जादू भर जाना सी, ਉਹਦੀ कमी है। कोई बात नहीं, मैंने आपको ये बात बिल्कुल सच्ची बताई है और दुआ ये करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता घट नमक की भी आदत पै जाती है। लड़ाई, नींद, सुस्ती, नमक, चीनी जिन्ना चाहो ਵਧਾਈ जाओ और जिन्ना चाहो घटाई जाओ। मेरे वर्गे भी तो है ने ना, ਇਹ ਅਵਲ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੜਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੂਣ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं है और ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठ के गल्लां कर रहे हैं। आइंदा इंशाअल्लाह ताला फिर एक बहुत उम्दा एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बेइंतहा शुक्रिया, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ आपके सामने आने का, और मुझे यकीन है कि आप भी किसी हद तक
میرا انتظار کرتے ہوں گے. خدا حافظ.